اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 165 ہجری بمطابق 782 عیسوی کو خلیفہ ہارون الرشید کی شادی اپنی چچا زاد زبیدہ سے ہوئی۔ زبیدہ خوبصورتی اور ذہانت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھی۔ ملکہ زبیدہ نے جلد ہی دربار خلافت میں بھی اپنا مقام بنا لیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلوں میں ملکہ سے مشورہ لیا جانے لگا۔ بغداد میں ہر طرف ملکہ کی شہرت کا طوطی بولنے لگا۔ یہ وہی ملکہ زبیدہ بنت جعفر ہے جس نے اہل مکہ کے درپیش مسائل اور پانی کی قلت کو دیکھا تو اس نے میدان عرفات میں شہر مکہ کو پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر بنائی، جو بعد میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شادی کے 5 سال بعد اللہ پاک نے خلیفہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام امین رکھا گیا۔ ٹھیک 1 سال بعد خلیفہ ہارون الرشید کا اپنی کنیز مراجل سے ایک لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام مامون رکھا گیا۔ یہ کنیز خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے تحفے میں دی تھی۔ مامون کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس کی ماں یعنی کنیز مراجل اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ جب یہ بچے 5 سال کے ہوئے تو خلیفہ نے ملکہ زبیدہ کے بیٹے امین اور مراجل کے بیٹے مامون دونوں کو ایک ہی مدرسے میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے کے لیے گیا۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اونٹ پر سوار کر لیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ اس کے بیٹے امین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، عالی جاں، آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقل مند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کن ذہن ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ کنیز کا بیٹا ہے وہ بہت ذہین، دانشمند اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے، جناب عالی، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئیں تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ کچھ دیر بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، اور جہاں پر استاد نے ایک موٹا کاغذ چھپا دیا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھی۔ استاد محترم، میں اپنی بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ بھر اوپر ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بھر نیچے ہو گئی ہے۔ امین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ امین نے جواب دیا، نہیں استاد محترم۔ خلیفہ تو جیسے دم خود ہو کر رہ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بہلول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے، عالی جاں، اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچوں کو ادھر ہی چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر ماجرا کیا ہے؟ امین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ایک ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا؟ آخر بہلول جو تب سے خاموش کھڑے تھے بول پڑے، عالی جاں، اگر اجازت دے تو میں اس کا سبب بیان کروں؟ ہاں ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانشمندی اور ذہانت کے 2 بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگا۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت، پھرتی اور دانشمندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو۔
تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ دویم یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے اس کی کوئی دلیل ہے تو بیان کرو، بنا دلیل کے یہ بات میں نہیں مان سکتا، اور میں کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی۔ اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے، جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب کوئی نہیں۔ اب عالی جا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیلیں کیسے شخص سے وہی مامون شہر کے سارے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گئے۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔